دوسرا اس سلسلے کی فضیلت کیا ہے؟ اس سلسلے کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے اس سلسلے کے اندر جو ذکر ہوتا ہے نا، ذکر ہمارے اس سلسلہ میں ذکر قلبی سے ابتدا ہوتی ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر کی ابتدا ہوتی ہے نا، ذکر قلبی سے ہوتی ہے، اور باقی سلاسل میں ذکر جو ہوتا ہے ذکر زبانی سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. یاد رکھیں، ذکر قلبی کے اندر جذب ہوتا ہے اور ذکر زبانی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سلوک. سلوک اور جذب یہ دونوں مختلف چیزیں، الگ الگ چیزیں. سمجھ آیا نا؟ سلوک میں کیا ہوتا ہے؟ سلوک میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، ہاں جی، مجاہدات کے ذریعے بندہ رب تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اور جذب میں کیا ہوتا ہے؟ جذب میں یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ خود بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور اس سلسلے کی ابتدا بھی جذب سے ہوتی ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اور حضور قبلہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے الہام ہوا کہ سلوک پر جذب کو فضیلت ہے. مجھے الہام ہوا سلوک پر جذب کو کیا ہے؟ فضیلت ہے. آج ہی یہ شعر لاہور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگری میں آپ کی مزار شریف کی بائیں سائڈ کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. وہ شعر کیا ہے جی؟ جائے کے عابداں بہزار اربعین رسن، ہاں جی، مست شراب عشق بیکت آمی رسن. آپ فرماتے ہیں جہاں عابد اور عبادت گزار اور زاہد مجاہدات کرنے سے، عبادت کرنے سے 1000 سال بعد پہنچتا ہے، وہاں حضور کا عاشق رسول اللہ کے عشق میں مست ہو کر ایک چھلانگ لگا کے وہاں پہنچ جاتا ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ حضور کے عشق میں مست ہونے والا شخص ایک چھلانگ لگا کے وہاں پہنچتا ہے جہاں 1000 سال بعد ایک عابد پہنچتا ہے اپنی عبادت کے ذریعے. تو اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ابتدا بھی ذکر قلبی سے ہوتی ہے، جذب سے ہوتی ہے. اور تیسری اس کی فضیلت کی وجہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی وہ یہ ہے کہ باقی سلاسل کی جہاں عالیہ نقشبندیہ کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ باقی جتنے بھی سلاسل ہیں ان کے عالم میں باطنی کی جو سیر ہے نا، ان کے اندر کی جو سیر ہے نا، سیر باطن کی، وہ عالم ہے. یہ علماء سمجھیں گے آپ بس سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بس وہ آپ کو سمجھ آئے یا نہ سبحان اللہ کہتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو سمجھ آ جائے گی. باقی جتنے بھی سلاسل ہیں ان کی سیر کی ابتدا عالم خلق سے ہوتی ہے، اور عالم خلق میں پھر وہ جذب میں پہنچتے ہیں، ہاں جی، پھر عالم امر میں پہنچتے ہیں. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ابتدا ہی عالم امر سے ہوتی ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اس کی ابتدا ہی عالم امر سے، باقی اپنے سارے سلوک کے راستے طے کر کے پھر عالم امر تک پہنچتے ہیں. سلسلہ عالیہ کی ابتدا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی عالم امر سے ہی ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ یہ سلسلہ باقی سلسلوں پر فضیلت رکھتا ہے. چوتھی چیز جس کی وجہ سے اس سلسلہ کو باقی سلسلوں پر فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر حضرت جی رخصت پر بھی عمل نہیں ہوتا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ پکڑ لیتے ہیں ہمارے، حالانکہ علماء نے رخصت بھی دی ہوتی ہے، اس معاملے میں رخصت ہے، ہاں جی، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی فتویٰ نہیں، یہاں تقوی پہ کام کرنا ہوگا. یہ فتوے پہ بھی نہیں چلنے دیتے حضرت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیر. میں الحمدللہ میرے پیر و مرشد بھی نقشبندی ہے، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ. جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ فتوے پہ چلتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تقوی پہ چلتے ہیں. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر مرید جس طرح میں تقوی پہ چلتا ہوں یہ بھی تقوی پہ چلے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ یہ فتویٰ پہ نہیں چلنے دیتے، رخصت پہ نہیں چلنے دیتے، یہ تقوی پہ انسان کو لے کے آتے ہیں. اور دوسرا اس کے اندر سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ اتباع رسول پہ دیا جاتا ہے.